بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے اکابر، آباء و اجداد اور اسلامیہ نے بر صغیر کی 100 سالہ جدوجہد میں 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو معرض وجود میں آیا۔ پاکستان ہمارا وطن بنا، یہ دھرتی ہمارا گھر بنی۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، باوجود کہ وہ ہندوستان میں رہتے تھے، انہوں نے پاکستان کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ پاکستان مسجد کی طرح ہے، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کا خیال رکھنا اور مسجد کی خدمت کرنا سب مسلمانوں کا فرض ہوتا ہے۔ پاکستان مسجد کی طرح ہے، پاکستان گھر ہے، گھر کو بنایا جاتا ہے، گھر کو سنوارا جاتا ہے، اپنی مسجدوں کو بنایا جاتا ہے، اپنی مسجدوں کو سنوارا جاتا ہے۔ سمجھدار لوگ گھروں کو اجاڑتے نہیں ہیں، سمجھدار لوگ گھروں کو گراتے نہیں ہیں، سمجھدار لوگ گھروں کو آگ نہیں لگایا کرتے، بلکہ اپنے گھروں کی تزئین کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، اپنے گھروں کی تعمیر اور مرمت کرتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیں عزت دی، پاکستان نے ہمیں پہچان دی، ہمارے وطن نے ہمیں دھرتی دی، ہمارے وطن نے ہمیں ہوائیں دی، ہمارے وطن نے ہمیں فضائیں دی، ہمارے وطن نے ہمیں رزق دیا۔ اللہ تعالی رزق دینے والے ہیں، لیکن اس کا ذریعہ ہمارا وطن بنا۔ ہمارے وطن نے ہمیں تعلیم دی، ہمارے وطن نے ہمیں شعور دیا، ہمارے وطن نے ہمیں دنیا میں جینا سکھایا، ہمارے وطن نے ہی تو ہمیں زبان دی۔ یہ ہمارا وطن ہی تو ہے جس نے ہمیں پہنایا، یہ ہمارا وطن ہی تو ہے جس نے ہمیں بڑا کیا، یہ ہمارا وطن ہی تو ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ وطن اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کریں، اس نعمت کی خدمت کریں، اس نعمت کو آگے بڑھائیں۔ آج ملک میں مایوسی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس وطن کے باسیوں سے کوتاہیاں ہو گئیں، رکھوالوں نے اس وطن کو نقصان پہنچایا، اس وطن کی معیشت برباد ہو گئی، مذہب پہ ڈاکے ڈالے گئے، ثقافت کو تار تار کیا گیا، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن کو ترک کر دیں، وطن کو چھوڑ دیں، بلکہ اس ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے گھر کو سدھاریں، ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ اس کے لیے فرض ہے ریاست کا بھی، فرض ہے عوام کا بھی، فرض ہے حکمرانوں کا بھی، اور فرض ہے پبلک کا بھی، فرض ہے بیوروکریسی کا بھی، اور فرض ہے ہماری اشرافیہ کا بھی، فرض ہے ہمارے غرباء کا بھی، فرض ہے ہمارے تاجروں کا، ہمارے علماء کا، ہمارے وکلاء کا، فرض ہے سول سوسائٹی کا کہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اپنے اس اللہ کے عظیم عطیے کو بہتر بنانے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کریں۔ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کریں۔ ہمیں غلامی سے باہر نکلنا ہے، ہم برطانیہ کی غلامی سے باہر آئے، اس غلامی سے باہر آنے کے لیے 1857 سے 1947 تک ہمیں طویل جدوجہد کرنا پڑی۔ پاکستان کے قیام میں 15 لاکھ انسانوں نے، مسلمانوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا، 50,000 عورتوں کی عصمت دری ہوئی، کئی ہزار بچیاں ہندوؤں اور سکھوں کے قبضے میں رہ گئیں۔ ہم نے آگ اور خون کے دریا عبور کیے، لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، جائیدادیں چھوڑے، عزت دار لوگوں نے ذلتیں اٹھائیں، غنی فقیر بن گئے۔ ان قربانیوں کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ آج ان 15 لاکھ شہداء کی روحیں، پھر قیام پاکستان سے پہلے 70,000 علماء نے آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ کتنے علماء تھے، انگریز نے ان کی لاشوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا تھا، کتنے علماء، ہزاروں علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے دریاؤں میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ روحیں آج ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ ہماری دی ہوئی امانت کو
تم نے کیوں کر اجاڑا؟ آئیے نفرتیں ختم کریں، آئیے سیاسی لڑائیاں ختم کریں، آئیے فرقہ واریت ختم کریں، آئیے قومیت کے نام پر ہم کشت و خون کو ترک کریں، مل بیٹھیں، ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں اور اثر نو اس ملک کو تعمیر کریں۔ برطانیہ کی آزادی سے آزادی حاصل کی، IMF اور مغربی ممالک کی غلامی سے بھی آزادی کریں۔ پھر سے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ والا وعدہ اس کو نبھائیں اور اس وعدے کی تکمیل کریں، اور ہم سب مخلص ہو کر ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں، فضول خرچی کا خاتمہ کریں، مہنگائی کا خاتمہ کریں، اپنی درآمدات کو ہم بڑھائیں، برآمدات کو کم کریں، ملکی مصنوعات کو ہم فروغ دیں، مذہب پسند ملک کے وفادار طبقے کو باغی بنانے کی بجائے ہم ان کو سینے کے ساتھ لگائیں، ہم ہر صوبے کو اس کا حق دیں، ہر قوم کو اس کا حق دیں اور اپنا وطن بنائیں، سنواریں۔ آج موسمی چیلنجز کا سامنا ہے، اس 14 اگست پر سبز درخت لگائیں۔ www.darsequran.com